ارشاد باری تعالیٰ ہے کلو من علیہا فان، ہر جاندار کو فنا ہے۔ کلو، تمام چیزیں فنا ہونی ہیں، سب چیزیں ختم ہونی ہیں، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، وہ چاہے جاندار ہوں، بے جان ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جنات ہوں، سب کو فنا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی۔ یہ فرشتے بھی جس دن سور پھونکا جائے گا نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کی صبح اسرافیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے قیامت قائم کرنے کی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے وہ سور جو پھونکنا ہے وہ منہ میں لیے ہوئے خمدار ہوا بھرے ہوئے، بس کانوں میں آواز پڑنی ہے، فنش کر دو، قیامت کا اعلان کر دو، اور وہ بھری ہوئی پھونک اور وہ پوری تیاری، سور کی آواز شروع، اور ہر چیز میں بھونچال، سب چیزیں ٹکرا جائیں گی، ختم، یہاں تک کہ فرشتے بھی، جبریل علیہ السلام بھی، اور میکائیل جو سور پھونکے جس کی ڈیوٹی ہے قیامت قائم کرنے کی، وہ بھی سور پھونک رہے ہیں، اور اسی آواز سے سب کچھ فنا ہو گیا اور خود بھی فنا ہو گئے۔ سب کچھ فنا ہونا ہے۔ ایک پیغمبر کی دوستی ہو گئی سانس نکالنے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام فرشتے سے، سفر کر رہے تھے اکٹھے، دوران سفر سلام دعا ہوئی تو فرشتے نے بھی تعارف کروایا کہ میں عزرائیل ہوں، میں موت دیتا ہوں، پیغمبر نے بھی۔ اب دوستی چلتے چلتے جب باتیں ہوں تو آخری نہج پر جب سفر مکمل ہونے لگا تو علیحدہ ہونے لگے، تو سلام دعا کے بعد کہا، یار پیغمبر نے کہا، اے موت والے فرشتے، یار مجھے بھی تم نے موت دینی ہے، ظاہر ہے نبیوں کو بھی موت آتی ہے، کوئی غوث قطب ابدال ولی نہیں بچتا، سب کو فنا ہے، سب فنش، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یار جب مجھے موت دینے آئے نا، مجھے پہلے اطلاع کر دینا، پرومس کرو۔ عزرائیل علیہ السلام نے پرومس کر لیا پیغمبر سے کہ بالکل جی، آئی ایم شور، میں یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ کو موت دینی ہوگی، آپ کی روح قبض کرنی ہوگی، میں آپ کو پہلے اطلاع کروں گا، وعدہ ہو گیا۔ اب جب آپ کی، غالباً شعیب علیہ السلام، جب آپ کی وفات کا وقت آیا، عزرائیل نے آ کر کہا، حضرت لیٹیے، میں آپ کی روح نکالوں۔ یہ تو پیغمبر کی شان ہے کہ لیٹیے حضور، میں روح نکالوں، ہم سے تو نہیں یہ پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں کہا جائے گا جناب لیٹیے، جہاز پر ہو وہیں قبض، جہاز سے نیچے گر رہے ہو وہیں قبض، پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، یہ نہیں انتظار ہوگا کہ ٹکرا کے واپس جگہ پہ پڑ جائے پھر نکال لوں، لہر پڑ کے اس کو گرا جائے پھر نکالوں، یہاں تک کہ وہ جس نے زمین پر جنت دوزخ بنائی تھی، 125 سال اس نے جنت تیار کرنے میں لگائی، اور پھر جب دیکھنے کے لیے نکلا، گیٹ میں انٹر ہوا تو عزرائیل نے کہا، چلو بھائی تیاری پکڑو۔ اب وہ ایک پاؤں گھوڑے سے نیچے کی طرف اتار رہا ہے کہ زمین پہ جاؤں،
اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہے، ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں، ایک پاؤں زمین کی طرف جا رہا ہے، گھوڑے کو اوپر سے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ رکاب میں پاؤں ہے، دوسرا زمین پہ لگانا ہے۔ روح قبض ہو گئی، واپس بھی نہیں بیٹھنے دیا، نیچے بھی نہیں اترنے دیا۔ اس نے کہا 100 حضرت ہے میں دے رہا ہوں، نو ہر چیز کو فنا ہے۔ پیغمبر کا جب روح قبض کرنے اسرائیل لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے موت دینے سے پہلے مطلع کرو گے، تو آپ اچانک آ گئے ہو مجھے موت دینے۔ تو اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے بارہا آپ کو مطلع کیا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، یقینی میں نے اپنا وعدہ کہا کب یار؟ تو اسرائیل نے کہا جناب جب آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے یہ موت دینے کی نشانی تھی، میرا یہ اطلاع نامہ تھا کہ میں آنے لگا ہوں۔ جب آپ کے دانت جھڑ رہے تھے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی تھیں، آپ کا کوبٹ لاٹھی کے سہارے، آنکھیں جواب دے رہی تھیں، یادداشت ختم ہو رہی تھی، اعصاب پیچھے کی طرف جا رہے تھے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اوندا کر دیتے ہیں، یعنی بچوں کی طرح وہ پھر بیکار زندگی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے بچہ خود نہیں کھا سکتا، خود نہیں چل سکتا، خود نہیں چبا سکتا، خود نہیں ہضم، بوڑھا بھی یہی مقام پہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے ساری نشانیاں دی تھیں کہ میں آ رہا ہوں۔ ہاں یہ ساری باتیں ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں۔ اور پھر تیاری کتنی کی ہے؟ ایک شخص جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، حضرت قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کدھر ہے وہ جو پوچھ رہا تھا قیامت کا؟ تیاری کتنی ہے؟ سفر کا پتہ ہے، جانا ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، سسرال جانا ہے، فلاں شہر میں جانا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے کہ اتنا کرایہ لگتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی ضروریات ہے۔ اور کتنی سمجھدار مائیں ہیں بیٹے کو کہتی ہیں یہ پھل لیتے جانا، یہ فلانا کیک لے لینا، رکشے پہ جانا، نہیں تو کہ گڈی اتھے بوئے اگے کھلوے اوبر دی پتہ لگے منڈا سوکھا ہے۔ سب جگہوں کی تیاری ہوتی ہے، سب جگہوں کے لیے دماغ کام کر رہا ہے، نہیں تیاری آخرت کی، ادھر دماغ جاتا ہی نہیں ہے۔ سب جگہوں کا پتہ ہے کیسے وہاں پہنچنا ہے، کس چیز کی وہاں ضرورت ہے، کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے۔ چلے کو بھی پتہ ہے، ماں بھی بتاتی ہے، بیٹی بھی باپ کو بتاتی ہے پاپا یہ لے جانا، بھائی بھی بتا دیتا ہے، خود بھی سینس ہے۔ نئی فکر، نئی تیاری، نئی مشورہ، نئی سوچ تو آخرت کے سفر کی۔ اللہ لمبی لمبی نمازیں جناب رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی آیتیں، لمبا لمبا ذکر، رکوع سجود، لمبا اللہ کا خوف طاری کرتے تھے، روتے۔ ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ تو پاک دنیا میں آئے اور پاک جائیں گے، یہ لمبی دعائیں، لمبی نمازیں، لمبی آرزویں، خوف، اس کی تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ یعنی آپ بہت زیادہ نیک بھی ہیں تو بھی بندگی اور بڑھائیں۔ جتنا سفر لمبا ہے اتنی تیاری بھی لمبی کریں۔ اور یہ سفر تو ویسا ہے جہاں سے واپس جب ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں نا، مکان بیچ دیا دوسرے مکان میں، تو اس مکان کی ایک ایک چیز اتارتے ہیں، ہولڈر بھی، سوئچ بھی، لمبا سے پتہ ادھر دوبارہ نہیں آنا، ہر چیز ہی۔ دنیا میں بھی واپس دوبارہ نہیں آنا،
راشد صاحب کے والد خان صاحب میرے عقیدت مند سے محبت کرتے، بارہا مجھے ملتے رہتے، ہر تکلیف شیئر کرتے، واپس نہیں آئیں گے۔ میرے والد چلے گئے، جنازہ خود پڑھا دی، نہیں آئیں گے میں آپ جائیں گے، ادھر سے جانا ہے۔ کبھی بھرے کمرے پہ ایک ہی چیز گرتی ہے، سارے چلے جاتے ہیں اور انہیں وہم و گمان نہیں ہوتا۔ لمحہ پر کئی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، چند لمحے پہلے حشائش بشائش ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں خبر تک نہیں کہ ابھی چند لمحوں بعد ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اچانک آفت گرتی ہے اور واقعی باقی سب الٹ، سب کچھ فنش۔ اصالِ ثواب کی محفل ہے راشد صاحب کے والد کے لیے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور اصالِ ثواب ہم سب کو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ مسلمان اپنے اہل و عیال کی طرف سے دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے مرحوم کو تحفے بھیجو، یعنی تلاوت کر کے، خیرات کر کے، دعائیں مانگ کے، اور آپ ترغیب دیا کرتے تھے عمرہ کرو اپنے مرحوم کے لیے، قربانیاں دو، روزے رکھو، نوافل پڑھو، خیراتیں کرو۔ ماں باپ اگر اتنا کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے تو بچوں کو بھی چاہیے، زندہ ہیں تو بھی بہت خیال کرے، اگر فوت ہو گئے تو بھی بہت خیال کرے۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی، میں آؤٹ سٹی تھا، اب میں فوت شدہ ماں کو بینیفٹ، فرمایا ہاں ان کے لیے خیرات کر، دعا کر ان کے لیے۔ اچھے بچے ہوتے ہیں جو زندہ ماں باپ کی بھی قدر کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، میٹھا بولتے ہیں، حقوق پورا کرتے ہیں۔ بوڑھا بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچہ تھا اس جوان نے سنبھالا تھا، اب یہ جوان بوڑھا ہو گیا بچوں کی طرح، یہ بچہ جوان ہو گیا، اب یہ بوڑھے کو سنبھالے، نوالے، چبا کے دے، اس کو پتلی پتلی چیزیں دے، جلد ہضم اٹھائے، ادھر رکھے ادھر رکھے، پاس رہے، پل پل پاس رہے، اور اگر فوت ہو جائے دعائیں کرتے رہے۔ اور دعائیں کرنے والے بچے کو بینیفٹ، حلالی بچہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، حلالی، اور اس کو اب پہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے، میں اکثر مفہوم بیان کرتا ہوں، پوری حدیث نہیں، پھر لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، میں کیونکہ بہت شارٹ ٹائم دیتا، ابھی میں نے گڑی شاہ جانا ہے، تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، کم جاتا ہوں، کم جگہوں پہ جاتا ہوں، آپ نے بھی دیکھ، جاتا بھی ہوں تو شارٹ جدید ماحول کے مطابق تھوڑا سا بات کی، اور اگر آپ نے پلے باندھ لی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ غنی، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے اللہ ان کو کبھی بے روزگار نہیں رکھے گا، ان بچوں کو بدحال نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔